اور دوسری بات آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو زکوٰۃ کو دے، جو دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ دولت کا خرچ کرنا اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ خالق ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میری رحمت ہے، میرا کرم اور میرا فضل ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن میں دوں گا کنہیں؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ جو مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اللہ ان پہ رحمت بھیجتا ہے، اللہ ان پہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم ان لوگوں کو حاصل ہوتی، برستی ان کے اوپر جو مال کے شدائی نہیں ہوتے، اللہ کی شدائی ہوتی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور انسان جب مال اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ چیز انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہے، دنیا کی محبت کو ختم کر کے مولا کی محبت کو دل میں ڈالتی ہے، کہ انسان اپنے دنیاوی ساز و سامان کی پرواہ نہیں کر رہا، بلکہ بندہ انسان اپنے رب کے حکم پہ چل رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو رب کائنات اسے تقوی اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو رہنمائی دیتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے خدا کو ماننے والے ہیں، بن دیکھے اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، جو یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو ادا کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو تقویٰ انہیں ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، کیونکہ متقین کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔